پاک سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان عظمت قرآن و دستار فضیلت۔ چند لمحوں بعد آپ دیکھیں گے طلباء اکرام کے سروں پر علماء اکرام کی موجودگی میں، ان کے اساتذہ کی موجودگی میں، ان کے رشتہ داروں کی موجودگی میں، ان کے والدین کی موجودگی میں علماء اکرام کی دست مبارک سے ان کے سروں پر دستار سجائی جائے گی۔ یہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، یہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ پتہ چلا کہ بہتر وہی ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے، بہتر وہی ہے جو اسے یاد کرتا ہے، بہتر وہی ہے جو اسے سینے سے لگاتا ہے، بہتر وہی ہے جو اسے چومتا ہے، بہتر وہی ہے جو اس کا ادب کرتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن پاک وہ لائق کتاب ہے، وہ لاجواب کتاب ہے، مقدس کتاب ہے۔ ایسی کتاب دنیا میں نہ اس سے پہلے آئی ہے اور نہ ہی اس کے بعد آئے گی۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو ایک ہی ہے پوری کائنات کے اندر، اور یہ کتاب صرف کتاب ہی نہیں ہے بلکہ کلام ہے، اور کلام بھی کسی عام فرد کا نہیں ہے، کسی عام انسان کا نہیں ہے، کسی تیرے میرے جیسے بندے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اسے کلام اللہ کہا گیا، اسے کتاب اللہ کہا گیا، اسے قرآن مجید کہا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو ساری کتابوں کے بعد اور انبیاء کے تمام ان پر اترنے والی کتابوں کے بعد اللہ نے اسے آخر میں نازل کیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ جیسے حضور کے بعد وحی نہیں آتی، ایسے ہی قرآن کے بعد وحی نہیں آتی۔ جیسے حضور کے بعد جبرائیل نہیں آتے، ایسے ہی قرآن کے بعد جبرائیل نہیں آتے۔ جیسے حضور آخری نبی ہے، ایسے ہی قرآن آخری کتاب ہے۔ جیسے حضور سارے نبیوں سے برتر و اعلیٰ و بالا ہے، ایسے ہی قرآن مجید تمام کتابوں سے برتر و اعلیٰ و بالا ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ایسے ہی قرآن حکیم کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضور علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ایسے ہی کتاب اللہ کو اللہ نے بھیجا۔ جیسے حضور کو ہم رسول اللہ کہتے ہیں، ایسے ہی قرآن کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ جس طرح حضور کا نام قیامت تک باقی رہے گا، اسی طرح قرآن کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ جس طرح حضور کی سیرت کو قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکتا، اسی طرح قرآن حکیم کی کتاب کو بھی قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکتا۔ جس طرح حضور علیہ السلام کا نام دنیا میں جگمگا ہے اور جگمگاتا رہے گا، اسی طرح قرآن کا نام بھی جگمگا رہا ہے اور جگمگاتا رہے گا۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، جس طرح حضور علیہ السلام کو قیامت کے دن تمام پیغمبروں میں، تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں، متقیوں میں، پرہیزگاروں میں، ولیوں میں، شب بیداروں میں امتیازی نصیحت حاصل ہوگی، اسی طرح قرآن مجید کو تمام کتابوں میں امتیازی نصیحت حاصل ہوگی۔ جس طرح حضور علیہ السلام کے نام کی جنت میں روشنی ہوگی، اسی طرح قرآن حکیم کے نام کی بھی جنت میں روشنی ہوگی۔ جس طرح حضور علیہ السلام کا نام قیامت تک باقی ہے، اسی طرح قرآن کا نام قیامت تک باقی ہے۔ پتہ چلا ہمارے نبی آخری نبی ہے، قرآن آخری کتاب ہے، شریعت آخری شریعت ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال اور کذاب کہے گا، نبی تو نہیں کہنا سکتا۔ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور زور سے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی
کوئی آدمی نہیں آ سکتا. پھر ایک شخص اٹھتا ہے, وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے. دلیل کیا ہے اس کے پاس؟ کہتا ہے میرا نام احمد ہے. احمد جس کا تعارف قرآن میں ہے, میں اللہ کا نبی ہوں. عطا اللہ شاہ بخاری دلیل مانتے ہیں. تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ جواب میں کہتا ہے میرا نام غلام احمد ہے. احمد جس کا تعارف قرآن میں ہے, میں وہی ہوں. جواب میں عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں مجھے تیرے نام سے پتہ چل رہا ہے تو اللہ کا نبی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا نبی کسی کا غلام نہیں ہو سکتا. اللہ کا نبی غلام نہیں ہو سکتا. اللہ کا نبی کسی کا غلام نہیں ہو سکتا. پھر وہ کہتا ہے میرا نام تو احمد ہے, لیکن میرے ابا نے غلام یوں ہی لگا دیا. میرا نام احمد ہے, غلام میرے ابا نے یوں ہی لگا دیا. جواب میں عطا اللہ شاہ بخاری کہتا ہے میرا نام عطا اللہ ہے. عطا اللہ ہے میرا نام. عطا میرے ابا نے یوں ہی لگا دیا. باقی کیا بچا؟ اللہ. زور سے. عطا اللہ نے کہا میں نے 1,24,000 کو بنایا. کہا تجھے تو نہیں بنایا, تو کہاں سے آ گیا؟ تو کہاں سے آ گئے؟ نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, عظمت قرآن, علماء حق, علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. ہمارے پوری پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جنہیں دنیا مولانا عبدالستار تونسوی کے نام سے یاد کیا کرتی ہے. وہ اپنے سرائکی میں فرمایا کرتے تھے لوگوں حضور آخری نبی ہیں, حضور کے بعد کئی نبی نے نہیں آنا. حضور آخری نبی ہیں, حضور کے بعد کئی نبی نے نہیں آنا. حضور علیہ السلام کے دنیا کو گن نبوت کے دروازے کو کھلی نہیں گئی. حضور آخری نبی ہیں, یہ امت آخری کتاب ہے, یہ آخری کتاب ہے, یہ وہ کتاب ہے جو اس سے پہلے کتابیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکی. بعد میں آنے والی کتابیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی. اسے نازل جس نے کیا اسے اللہ کہتے ہیں. یہ جس جگہ پر نازل ہوا اسے بیت اللہ کہتے ہیں. یہ جس شہر میں نازل ہوا اسے بیت اللہ کہتے ہیں. جنہوں نے اسے پڑھا ان پڑھنے اور سمجھنے والوں کو حزب اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. حزب اللہ کنہیں کہا گیا ہے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا, یا آپ کی گفتگو کو ایمان کی حالت میں سنا اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وفات پائی. وہ بڑے لوگ کہ جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے, گلشن اسلام کو بہکانے کے لیے, اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے سب سے پہلے جدوجہد کی, محنت کی, کوشش کی, قربانیاں دی, بچوں کو یتیم کرایا, بیویوں کو بیوہ کرایا, گھر سے بے گھر ہوئے, وطن سے بے وطن ہوئے, لہو پیش کیا. کبھی یہ لہو مکہ کی گلیوں میں بہا, کبھی یہ لہو مکہ کے صحراؤں میں بہا, کبھی یہ لہو بلال حبشی کے جسم سے بہتا ہوا اور گزرتے ہوئے انگاروں کو بجھاتا ہوا نظر آیا. لہو تو بہت سارے بہے, لیکن شجاعت کے شجاع نوجوانوں, جہاں اسلام کی خاطر مردوں کا لہو بہا وہی خواتین کا بھی لہو گرا ہے. جہاں اسلام کی خاطر مردوں کو مشقتیں برداشت کرنی پڑی وہی خواتین کو بھی مشقتیں برداشت کرنی پڑی ہے. جہاں اسلام کی خاطر مردوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہی خواتین کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. اسلام کی خاطر سب سے پہلے جس خاتون کی آنکھیں نکالی گئی وہ سیدہ زنیرہ ہے, اور توحید کا پرچار کرتے ہوئے سیدہ سمیہ کو 2 لاکھ رونا پڑا. اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجاتے ہوئے 70 سالہ ہوئے جناب یاسین کو مکوں, دھوسوں اور پتھروں کی بساط میں جانی اپنی کے سپرد کرتے ہوئے لاج میں اترنا پڑا ہے. یہ تو مکہ کی وادی تھی, آؤ مدینہ کی طرف. اب یہ لہو بہتا ہوا مدینہ کا رخ اختیار کرتا